السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سماعت فرمایا اور الحمدللہ ہم نے اہل بیت اطہار کے ذکر کو خوب سنا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث کریمہ اور سیرت کی کتابیں اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی عظمت، ان کے فضائل سے مملو اور بھری ہوئی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کربلا کیا ہوئے، کس وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے، اور یہ دل خراش واقعات جو ہم نے سنے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بنیادی وجہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ہدایات، آپ کے جو احکام ہیں، اس سے دوری۔ دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ وجہ ہے کہ لوگ اپنے ظاہر کو، اپنے دکھاوے کو ہی اسلام اور ایمان سمجھے ہوئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق ان کے ظاہر سے، یعنی ان کی ٹوپی پہن لینے سے وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، یا ایک خاص قسم کا لباس پہننے سے وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ ایمان کا تعلق قلب اور ان کے عقیدے اور یقین سے ہے کہ وہ کیا چیز کو مانتے ہیں، کس چیز کو بلیو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، جب آپ ان واقعات کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ سامنے بھی بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، بظاہر نماز پڑھنے والے تھے، لیکن اتنا بڑا کام کیسے ان سے ہو گیا، وہ کیسے اس کام پر آمادہ ہو گئے؟ تو پہلے ان کا قلب، یعنی ان کا جو دل، ان کا جو باطن ہے، ان کا جو یقین ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اس کا وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس دل میں اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو دیکھو کہ کیا وہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت
یہ ایمان کی جز ایمان کی علامت ہے۔ اب سوال کیا ہوا کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، آج بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان تصور بھی کرتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ظاہر ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا، اور ہر ایک کو ٹٹولنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے دل میں کیا ہے، کہیں وہ گمراہی کی طرف تو نہیں ہے۔ برادران عزیز، جب آپ اس باتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر آج جو معاملہ ہو گیا ہے، عجیب معاملہ ہے کہ ظلم و ستم جس نے کیا، آج لوگ اس کے ڈیفنس میں کھڑے ہیں، اس کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہاں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ تین چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا تم پر 3 حرمتیں ہیں، ان 3 حرمتوں کو تم ان کا خیال رکھو، اللہ تمہارا دنیا اور آخرت میں خیال رکھے گا۔ پہلا ہے حرمت اللہ، اللہ کی حرمت۔ دوسرا ہے حرمتی، حضور فرماتے ہیں کہ میری حرمت۔ اور تیسرا ہے حرمت اہل بیتی، میرے اہل بیت اطہار کی حرمت، ان کا احترام۔ 3 چیزوں کا احترام تم اپنی زندگی میں رکھو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارا خیال رکھے گا، دنیا اور آخرت کو تمہاری سنوار دے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب تینوں حرمتیں، اور اس ظالم کا جو کردار رہا ہے ان 3 حرمتوں کے ساتھ، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ پہلی حرمت کو دیکھیے، پہلی حرمت کیا ہے؟ اللہ کی حرمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احترام، اس کی حرمت کا خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسے مانو، اور اس کا رب ماننے کا سب سے بنیادی دلیل کیا ہے کہ اللہ کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اللہ کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں، یا پھر اس کے حکم کو ہر حکم سے اعلیٰ اور برتر مانتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہر ایک پر غالب ہے، ہر ایک حکم سے، ہر ایک چیز سے زیادہ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلٹی میں اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے احکام پر آپ عمل کریں۔ حرمت الہی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا، جو حکم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اور اس سے بچنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو اس سے بچنا ہے۔ 2 احکام، 2 قسم کے احکام، ایک ہے اوامر یعنی اللہ کا حکم کہ فلاں کام تم کو کرنا ہے، جیسے مثالاً نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اور اسی طرح ایسے ہی فرائض میں حضور پاک کی عظمت و محبت و توقیر کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب جو بندہ مومن اس بات کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا احترام سب سے زیادہ کرتا ہوں، کسی کی حرمت میرے پاس سب سے زیادہ ہے تو میرے رب ذوالجلال کی حرمت سب سے زیادہ ہے، تو پھر اس کے ہر ایک حکم کی پابندی بھی ضروری ہے۔ دلیل یہی ہے، اللہ کے حرمت، اللہ کے احترام کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی ہو، جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کی پابندی ہو، جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ان سے محبت ہو، جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ان کی تعظیم ہو، اور جن سے نفرت کرنے کا حکم دیا ان سے نفرت ہو۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے
ان سے رکے رہنا۔ جن گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچتے رہنا۔ جب تک ان چیزوں پر عمل آوری نہیں ہوگی، اللہ کا احترام، اللہ کی حرمت کا جو دعویٰ ہے وہ سچا نہیں۔ برادران عزیز، جب آپ حالات کربلا اور یزید کے کردار کو اس سیناریو میں یعنی اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی حرمت جو سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلی چیز جو حضور پاک نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں یزید کا کردار کیا رہا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اللہ کا حکم نماز یزید نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم حسن اخلاق سے رہو، اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیے کہ جن جن گناہوں سے اللہ نے روکا ہے، بے حیائی سے اللہ نے روکا ہے، زنا سے اللہ نے روکا ہے، شراب سے اللہ نے روکا ہے، جوے سے اللہ نے روکا ہے، رضائی ماؤں سے نکاح کرنے سے اللہ نے روکا ہے، حرمت کے رشتوں کو حلال کرنے سے اللہ نے روکا ہے، لیکن یزید نے کیا کیا؟ ان تمام کے تمام جو اللہ نے جن گناہوں سے روکا تھا ان کو کرنے لگا۔ تو کیا اس کے پاس اللہ کی حرمت ہے؟ نہیں ہے۔ اور پھر جو علامات ہیں اللہ کی حرمت کے، اللہ کی عظمت کی، جس کو اللہ نے شعائر اللہ کہا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی نشانی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، جس کو اللہ نے بیت اللہ کہا۔ اس خانہ کعبہ پر یزیدی فوج نے حملہ کیا، اللہ کے گھر پر حملہ کیا۔ یہ کیسا مسلمان ہوگا؟ وہ کیسے کلمہ گو مسلمان ہوں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ نام سے، لباس سے، ان کے ظاہر سے ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوتا، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، اندر دل میں کیا احساس رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کس لیے؟ کس کو مارنے کے لیے؟ صحابی رسول کو ماننے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ماننے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کی خلافت سے انکار کیا، اس ظالم کی خلافت کا انکار کیا، تو صحابی رسول کو مارنے کے لیے اسے خیال نہ آیا۔ ان کلمہ گو مسلمانوں کو ظلم و ستم پر، اپنے جبر پر اتنا زیادہ گھمنڈ آ چکا تھا، اپنی طاقت پر، اپنے ظاہری اسباب پر اتنا زیادہ گھمنڈ تھا کہ ان کو یہ خیال نہ ہوا کہ کس پر حملہ کر رہے ہیں اور کس جگہ پر ہم خون بہا رہے ہیں، جس کو اللہ نے حرم قرار دیا کہ اگر کوئی گناہ گار، خطا کار، جس پر قتل واجب ہو گیا ہو، وہ بھی اگر خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لیتا ہے تو وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ امن کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، اس کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے۔ اس جگہ کو پامال کیا یزیدیوں نے۔ اللہ کے گھر پر پتھراؤ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا خلاف جلا دیا جاتا ہے، اس کی دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھی آج لوگ ایسے لوگوں کی تائید میں کھڑے ہیں تو سوائے اہل بیت کے بغض کے ان کے دل میں کچھ نہیں ہے، ان کے دل میں نہ اللہ کی حرمت ہے نہ اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی تائید کرتے ہیں۔ ورنہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر پر حملہ کرے ہم اس کی مخالفت کریں، اس کی مذمت کریں، اور یہ بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ جو کردار ہے، یہ جو انداز زندگی کا ہے، یہ خراب ہے، یہ اللہ کی محبت سے دور، اس کی حرمت سے دور لے جانے والا انداز ہے۔ لیکن آج اہل بیت کے بغض میں کچھ لوگوں نے اس انداز کو اپنا لیا ہے کہ وہ یزید پلید کی تائید میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ حدیث معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ کسی چیز کا ایک مومن کو خیال رکھنا ہے تو وہ حرمت اللہ، اللہ کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور اس بدبخت نے اللہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، بیت اللہ کا بھی خیال نہیں رکھا، نہ قرآن کا خیال رکھا، نہ حدیث کا خیال رکھا،
نہ اللہ کے احکام کا خیال رکھا، نہ حضور پاک کی سنتوں کا خیال رکھا. اور امام حمام کا کھڑا ہونا اسی وجہ سے تھا، اس سے کوئی پرسنل گرج نہیں تھا. فاسق و فاجر تو ہزار تھے، لیکن یہ تخت خلافت پر بیٹھ کر نظام اسلام کو مٹانا چاہتا تھا. تبھی تو امام اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تو اگر چاہتا ہے اپنے پرسنل لائف میں کچھ کرنا وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا دین اسلام کا، نظام اسلام کا، قرآن کا، احکام کا، سنت نبوی کا، سیرت پاک کا، تو وہاں پر تو ہر مومن کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے اگر جان دینی پڑی دینی پڑے گی، کیونکہ نظام اسلام کو باقی رکھنا ہے، اللہ کے احکام کو، قرآن کو باقی رکھنا ہے. تو اس کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک پیشوائے مومنین بنا کر رکھے اور اس کے ہر کام کو لوگ مسلمانوں کے پیشوا کا کام سمجھے، جو ممکن نہیں تھا. دوسری چیز، اللہ کے گھر کو برباد کیا، اللہ کے گھر کو تباہ و تاراج کیا. بیت اللہ، خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا، وہاں پر کئی دن تک جھگڑا ہوتا رہا، خون بہتا رہا. دوسری چیز کیا ہے حدیث پاک میں؟ حضور فرماتے ہیں حرمتی، میری حرمت کا خیال رکھو. ایک مومن سب سے پہلے پروردگار کا احترام رکھتا ہے، اللہ کی حرمت کا خیال رکھتا ہے. دوسرا احترام جو کرنا ہے، سب سے زیادہ کسی کی حرمت و احترام کا خیال رکھنا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو سرور کائنات کا مقام ہے. وہاں پر کیا کیا؟ ایک تو سنتوں کو توڑتا رہا، حضور پاک کی تعلیمات کو چھوڑتا رہا، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ مدینہ پاک پر حملہ کیا. جب اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑ دیا، اس کے ظلم و ستم کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کو یہ بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس کی بیعت نہ توڑے تو اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا، تو انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا. کون ہے اہل مدینہ؟ کہ جن کے لیے حضور پاک نے یہ دعا کی ہے کہ اگر تم اہل مدینہ کے ساتھ ترش روی اختیار کرو گے، ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کو تکلیف دو گے، تو اللہ قیامت کے دن تم کو ایسا عذاب دے گا اور ایسا تم کو پگھلا دے گا، جیسے نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں تو کیسا نمک گھل جاتا ہے، ویسے اللہ ان لوگوں کو گھلا دے گا جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتے ہیں. یہ حضور کے شہر والے ہیں، ان کے لیے حضور پاک نے یہ بشارتیں دی ہیں کہ سب سے پہلے میرے ساتھ کوئی اٹھیں گے تو وہ اہل مدینہ اٹھیں گے. وہاں پر حملہ ہوتا ہے، حضور پاک کی حرمت کا خیال نہ رکھا. حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ تم حضور پاک کی حرمت، ان کا احترام رکھو، ان کا خیال رکھو، لیکن نہیں، ارے جہاں کے جھاڑوں کو توڑنے کا حکم نہیں، جہاں کے کیڑوں کو مارنے کا حکم نہیں. یہ حرم ہے کہ یہاں پر جب آدمی جاتا ہے تو وہاں سب کے لیے امن و امان ہے. اس جگہ پر اس نے حملہ کیا اور اپنی فوج کو 3 دن کے لیے مدینہ پاک حلال قرار دے دیا کہ جو چاہو کرو. اور وہ بدبختوں نے کیا کیا؟ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نماز بند، حضور پاک کی منبر پاک کے پاس گھوڑوں کو لا کر باندھ دیا، نہ نماز ہو رہی ہے نہ اذان ہو رہی ہے. حضور پاک کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ دیے گئے. آپ کے صحابہ اکرام کہ جن کی محبت کا حضور پاک نے حکم دیا، ویسے 700 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا. 1-2 نہیں، 700 صحابہ اکرام حضور پاک کے شہید ہو رہے ہیں. کس کے حکم پر؟ یزید کے حکم پر. کس کی فوج کے ہاتھوں؟ یزید کی فوج کے ہاتھوں. اور آج بھی لوگ تائید کرتے ہیں، ارے 1-2 نہیں، 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا. 10,000 اہل مدینہ تابعی شہید کر دیے گئے. کئی صحابیات کی عصمت ریزی ہوتی ہے. اور جب گھریں لوٹ لیے گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی رسول ہیں، آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، مال و متاع ساز و سامان نہیں تھا،
تو ان کی نفرت تو دیکھیے، ان کا ظلم تو دیکھیے کہ کچھ نہ ملا تو آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر داڑھی کاٹ دیا آپ کی۔ یہ ظلم ہے صحابی رسول کے ساتھ، یہ ظلم کہ داڑھی کاٹ دی جاتی ہے۔ 700 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، تابعین تابعیات کو شہید کر دیا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے لوگوں کو تباہ و تاراج کر دیا گیا، مدینہ پاک کو لوٹ لیا گیا۔ کون ہے یہ ہے یزیدی کہ ان کو نہ اللہ کی حرمت، اللہ کے مقام کی حرمت کا خیال ہے، نہ حضور پاک کی حرمت کا خیال ہے، حضور پاک کے صحابہ کا خیال نہیں، حضور پاک کے شہر مکرم کا خیال نہیں، حضور پاک کے شہر کے لوگوں کا خیال نہیں۔ اور تیسری حرمت جو حضور پاک نے بتائی ہے کہ میرے اہل بیت کی حرمت کا خیال رکھو، وہ تو ہم نے سنا ہے کہ کیسے انہوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر اہل بیت اطہار کو کیسے ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ برادران عزیز، یہ تینوں حرمتوں کو انہوں نے پامال کر دیا، اور جس کے لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ اگر یہ تینوں حرمتوں کا خیال رکھیں گے دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے گی، ورنہ دنیا و آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ اور بات ویسے ہی ہوئی۔ مسلم بن عقبہ یہ یزید کے فوج کا سپہ سالار تھا۔ ظلم و بربریت جب دماغ پر چڑھ جاتی ہے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک خاتون کا واقعہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ مدینہ پاک پر حملہ کر رہا تھا تو ایک صحابیہ نے اپنے بچے کے لیے اس کے سامنے گہار لگائی۔ ایک بچہ، جوان بچہ، جب اس کو مارنے کے لیے یہ آمادہ ہو گیا تو اس کے سامنے جا کر انہوں نے گڑ گڑایا، عرض کیا کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، میرے بچے کو چھوڑ دو، ایک لوتا ایک بچہ ہے، چھوڑ دو۔ تو یہ ظالم یزیدیوں نے کیا کیا کہ اس صحابیہ کے بچے کو ان کا گلا کاٹ کر ان کا سر اس کی گود میں ڈال دیا۔ صحابیہ کی گود میں سر کاٹ کر ڈال دیا۔ ایک ماں کی گود میں اپنے بچے کا سر کاٹ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ ہنستے ہیں وہ خاتون کے رونے پر۔ اللہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ صحابیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اگر مجھ کو آپ طاقت دیں گے تو اس مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلا دوں گی۔ ماں کے دل سے آواز نکلی۔ اللہ کو کیا منظور تھا، جب مدینہ پاک کو تباہ و تاراج کر کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں اس کو فالج مارا، پیرالیسس جسے کہتے ہیں۔ فالج کا جب اس پر اثر ہوا، کچھ دیر اور گزرا کہ نہیں کہ وہاں یہ مر گیا۔ تو راستے میں ہی اس کو اس کے جو لشکر والے تھے دفن کر کر اب حسین بن نمیر کے ساتھ آگے چلے۔ لشکر تو آگے بڑھ گیا، اس کو پیچھے دفن کر دیے۔ جیسے ہی اس خاتون کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقبہ جس کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں نے قسم کھائی تھی کہ زندہ یا مردہ اس کو جلا دوں گی، وہ مر گیا ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنے کچھ قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ چلو اس کی خبر کو ڈھونڈتے ہیں، اور مدینے سے مکہ شریف کے راستے کی طرف آگے بڑھے اور اس کی خبر کو ڈھونڈ کر نکال لیا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ اماں چھوڑ دو، مر گیا ہے، اللہ اس کا انتقام لینے والا ہے، پروردگار اس کا حشر، اس کا حساب و کتاب کرنے والا ہے، چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑے گی، میں نے اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ نے مجھے آج یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں، کھود کر نکالو۔ اب خبر کھود دی جاتی ہے، یزیدیوں کا انجام کیا ہے اللہ دنیا میں بتا رہا ہے۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ یزیدیوں کا انجام اللہ نے کیا کیا ہے۔ آج لوگ جو تائید میں کھڑے ہیں انہیں یہ روایت پڑھنی چاہیے
تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھنی چاہیے کہ اللہ نے کیا انجام کیا ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی. اب ان کے اصرار پر لوگوں نے اس کی خبر کو کھودا. سر کی طرف سے خبر کھودی گئی, گڑھا کھودا گیا تو اندر دیکھتے کیا ہے کہ ایک سانپ اس کے منہ پر لپٹا ہوا ہے. اللہ کا عذاب اس پر جاری ہے. اس منظر کو دیکھے تو لوگوں کے روح کانپ اٹھی کہ خبر کے اندر سانپ لپٹا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو, چھوڑ دو, دیکھو اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, پیروں کی طرف سے کھودو. اب پیروں کی طرف سے کھودا گیا, پیروں کی طرف سے کھودا گیا تو وہاں پر ایک سانپ لپٹا ہوا. یہ خبر کا عذاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہے, لوگ دیکھو کیا ہو رہا ہے یزیدیوں کے ساتھ. اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو ہمارے نبی کی آل کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے, نبی پاک کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے, اللہ کے گھر کا, اس کی نشانیوں کا خیال نہیں رکھتے, تو پھر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے دیکھو. اب بات ہوئی کہ دونوں طرف بھی سانپ ہے, کون ہٹائے کون نکالے. تو وہ خاتون پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور معروضہ کرتی ہیں, پروردگار میری قسم کو پورا کرنے کا موقع دے دے. میرا دل جبھی ٹھنڈا ہوگا کہ میرے بچے کی تڑپ, اس کی تکلیف آج بھی میرے دل میں چبھتی ہے. جب تک اس کو میں وہ قسم پورا نہ کروں میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لکڑی لی اور اللہ کے حکم سے جانے کا کہتے ہوئے ان سانپوں کو مارا. سانپ چلے گئے, اس کی لاش کو نکالا گیا اور انہوں نے اس کو جلا دیا. یہ انجام ہے یزیدیوں کا. عبید اللہ بن زیاد کا نام سنتے ہیں, جب اس کو مارا گیا تو اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. کیسے سانپ اس کے چہرے, اس کے منہ کو لپٹا ہے, جاننے کی ضرورت ہے. کہ برادران عزیز, اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ جو اللہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے, رسول پاک کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے, اہل بیت اطہار کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے, تو اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے, آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے تیار ہے. اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. امام احمد بن حنبل اس آیت کریمہ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, دنیا میں اور آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے. برادران عزیز, ان کا جو انجام تھا وہ تو پائیں گے, جو عذاب ان کو ہونا ہے ہوگا, یقیناً ہوگا. لیکن آج وہ لوگ جو ان کی تائید میں کھڑے ہیں, وہ لوگ جو ان کو اچھا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے 2 ہی سبب ہیں. یا تو بے علمی ہے, نہیں جانتے ہیں تو علم سیکھیں, یا پھر بے دینی ہے کہ دل میں تمہارے ایمان نہیں, اہل بیت اطہار کی محبت نہیں, دل میں نفاق ہے, تبھی ان کی تعریف میں کھڑے. اور میں نے آج جو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو اپنے آپ پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے زندگی میں سب سے زیادہ کوئی چیز کی اہمیت ہونی چاہیے وہ 3 حرمتوں کی. ایک اللہ کی حرمت, اللہ کا احترام, اللہ کے احکام, اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو سب سے پہلے ترجیح دے. دوسری حرمت حضور پاک کی, حضور پاک کی محبت کی, حضور پاک کی سنتوں کی, حضور پاک کے احکام کی, حضور پاک کی سیرت پاک کی, اور آپ کی زندگی بابرکت سے اپنی زندگی میں روشنی لے. اور تیسری حرمت اہل بیت اطہار کی, حضور پاک کا جو خانوادہ, حضور پاک کی جو اہل بیت اطہار ہے, مولا علی مشکل کشا ہے, سید کائنات ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, اور ان کے ساتھ ازواج مطہرات ہے, تو ان سے محبت اور ان کا مقام اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ہو, اپنے آپ سے زیادہ محبت ان سے کرے, اور اپنی زندگی میں ان کی سیرت پاک سے کچھ
سیکھ لیں، درس لیں. یہ ضروری ہے. آج ہم باتیں کر رہے ہیں، آج ہم سن رہے ہیں، آج ہم بول رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہم ہر ایک حکم جو اللہ کا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکام جو اللہ نے نازل فرمائے کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. حضور پاک کی سنتیں جو حضور پاک نے سکھائی ہیں کیا ہماری زندگی کا طریقہ سلیقہ بنا ہوئے ہیں؟ نہیں بنے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہے؟ نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، اور جہاں پر جو کمی ہے، جہاں جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا. ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، نسبت مضبوط ہے، تعلق مضبوط ہے، اہل بیت اطہار کی محبت مضبوط ہے، حضور پاک کی محبت مضبوط ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہے، الحمدللہ. لیکن اگر عمل میں کمزوری ہے، عمل کیجیے. نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، نماز پڑھیے. روزے نہیں رکھ رہے ہیں، روزے رکھیے. خیرات و صدقات جہاں پر نیک اعمال کی ضرورت ہے اس میں کمی ہے وہ پورا کیجئے. اپنے آپ کو مکمل حضور پاک کا غلام بنانے کی طرف آگے بڑھیے. اللہ نے بہت بڑی چیز دی ہے، وہ ہے نسبت. اس کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج اگر اللہ نے ہمیں محبتوں اور نسبتوں سے سرشار فرمایا ہے تو ہمارے اندر عمل میں کہیں نہ کہیں کوتاہی اور کمی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. برادران عزیز، تو اپنے آپ کو پہلے تو اہل بیت اطہار سے جوڑیے اور ان کے اخلاق و کردار کو اپناتے ہوئے، ان کی محبتوں کو اپنے دل کا سرمایہ بناتے ہوئے اپنے اولاد کو بھی دیجیے، خود بھی سیکھیے اور عملی دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. ضروری یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے. وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عطا فرما. جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک. اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.